السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا الحمد للہ قرآن پاک کا جو ہے تیسرا لیکچر ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ پہلے الحمد للہ ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے اس کو۔ تو آج ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ اس کے معنی ہے گائے کے، چونکہ اس میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوگا تو اسی لیے اسے گائے کے واقعہ والی سورت کے نام سے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ سورۃ البقرہ۔ اور سورہ بقرہ کی ایک حدیث میں خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر پہ جادو نہیں، جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص فضیلت رکھی ہے۔ جادو کا توڑ اس صورت میں ہے الحمدللہ۔ جادوگر جو ہے وہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے سورہ بقرہ۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، صرف یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہیں کہ معنی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ مشابہات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی کسی کو نہیں بتایا کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کتاب سے مراد خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہات نہیں ہے، یعنی کہ یہ کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں کہ یہ غلط ہوگی یا نعوذ باللہ من گڑت ہوگی، نہیں۔ اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اور اللہ خود اس چیز کو ریلائز کروا رہے ہیں ہمیں کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، قرآن جو کتاب یہ عظیم سب کے لیے ہے، لیکن اس کو ہدایت کے لیے لازم کیا گیا ہے۔ اس چشمے سے فیض یاب صرف وہی ہوگا، وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو ہدایت کے متلاشی ہوں گے، جو آخرت پہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھتے ہوں گے۔ پہلے تو مرنے پہ یقین، پھر دوبارہ مر کے دوبارہ اٹھنے پہ یقین۔ یہ لوگ اس کتاب سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ تو جن کا اس چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہدایت اللہ سے مانگتے نہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو بن مانگے نہیں آتی۔ اگر آپ بیٹھے ہیں گھر پہ چپ چاپ، اللہ سے ہدایت کی دعا نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، تو ہدایت آپ کو چل کے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لفظ آ گیا للمتقین، متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو متقین قرار دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود آگے بیان کر دیا، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ویقیمون، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانا کیسا؟ غیب پر ایمان لانا مطلب کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوئی ہو، جیسے رسول اللہ، ہمارے نبی جو مبعوث ہوئے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے۔ قرآن پاک کی کتاب، اس کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم ہے، برحق ہے۔ یہ ہے غیب پہ ایمان لے کے آنا، یعنی کہ غیب کی باتوں پہ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں، ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہیں،
لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں سچی ہیں، یہ ہے غیب پہ ایمان لے کے آنا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع ان کو دیا ہے، جو رزق اللہ نے دیا ہے، جو تھوڑا دیا یا زیادہ دیا ہے، مومن کی ویسے بھی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس کم ہو یا زیادہ، نوافل میں آئے یا فرائض میں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی متقین کی صفات ہے۔ دو صفات اللہ نے اوپر بیان کی، کون کون سی؟ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، سوری تین اللہ نے صفتیں اوپر بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2 غیب پہ ایمان لے کہتے ہیں، نمبر 3 وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3 اوپر ہے، اب چوتھی نیچے کون سی ہے؟ کہ جو آپ پر یعنی رسول اللہ پہ جو نازل ہوئے، جو وہی اللہ نے بھیجی، یعنی خود قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئے، یعنی تورات، زبور، انجیل، جبکہ یہ کتابیں ابھی ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپنے صحیح وجود میں اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ رد و بدل ہو چکی ہے، اور دوسری بات قرآن پاک آ چکا تو وہ کتابیں منسوخ ہوگی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے سچی تھی اور آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ انسان کا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے اور اس کے بعد اللہ نے دوبارہ مجھے اٹھانا ہے، آخرت میں برزخی زندگی کے لیے، وہاں پہ پھر فیصلہ ہوگا کون جنت میں کون جہنم میں ہے۔ تو آخرت پہ ایمان ہے کہ بالکل حشر کا میدان بپا ہوگا، اللہ کے سامنے سے روبرو ہونا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے، وہاں پہ اللہ نے ہمارے سے سوال کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون جنتی کون جہنمی۔ تو یہ ہے سارے آخرت کے مناظر کے اس پر بھی یقین رکھنا۔ تو یہاں پہ ایک بار میں صرف ترجمہ ریپیٹ کروں گی اور پھر ہم مومنین کی صفات اس میں سے بتائیں گے تاکہ آپ لوگ ذہن نشی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کن کو کہہ رہے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی وہ نمبر 1 کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نمبر 2 وہ نماز قائم کرنے والے، اس پہ بھی ہم بحث پیچھے کر چکے ہیں کہ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں، وقت پہ نماز ادا کرنا، خشوع خضوع سے ادا کرنا اور باقاعدگی سے ادا کرتے رہنا، اور سب سے بڑھ کر سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کرنا، جس طرح رسول اللہ نے نماز کو ادا کیا اس طرح نماز کو ادا کرنا۔ نمبر 3 جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی یعنی وہ قرآن مجید، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر 6 وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے متقین کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم متقین ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے کہ یہ ایک بندے میں کوالٹیز ہوں گی تو وہ متقی ہے، کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے؟ ہم اللہ کی نظروں میں، اللہ کے عام متقین میں شمار ہیں؟ اگر تو ہیں تو الحمدللہ پڑھیے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، اگر نہیں ہے تو کوشش کر کے اللہ کے متقین میں سے شامل ضرور ہو جائیے، کیونکہ جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں، صف میں شامل فرما دے اور ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، آمین ثم آمین۔